الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کے مختلف موضوعات پر آپ حضرات سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع کون سا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت عالی شان میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے اندر ویسے تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بے حساب مضامین ہیں، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس کی خصوصیت، اسپیشلٹی اور اس کے فہم کے مطابق جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے علوم عطا فرماتا ہے، لہذا اس کی تو کوئی حد نہیں کہ ٹوٹل مضامین کتنے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جو مضمون سب سے زیادہ بیان ہوا ہے وہ ایمان ہے، یعنی کلام الہی میں کسی مضمون کو اتنی ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا گیا، اتنی اہمیت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان کو بیان فرمایا۔ تین چیزوں پر جو ایمان ہے یہ قرآن مجید میں مرکزی مضمون ہے۔ ویسے تو ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، جیسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ دل کے اندر، آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہونا، یہ پیارے نبی نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، جس میں ایمان ہوگا اس میں حیا بھی ہوگی۔ لیکن یہ تو شاخیں ہیں، بہت سی شاخیں ہیں ایمان کی۔ تین چیزوں پر جو ایمان ہے یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ یہ تین جو چیزیں ہیں یہ ایمان کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کو بیان فرمایا ہے۔ جب آپ قرآن کو باترجمہ پڑھیں گے، معنی کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن میرے اندر ایمان بھر رہا ہے۔ جیسے ایک سمندر پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس طرح قرآن مجید ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایمان میں جب جان آئے گی تو اعمال نصیب ہوں گے، اعمال آسان ہو جائیں گے۔ اب ایمان میں جان پیدا ہو جائے تو سچ بولنا آسان ہو جائے گا، دیانتداری آسان ہو جائے گی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو جائے گا، سود سے بچنا آسان ہو جائے گا، حلال اور حرام پر کی تمییز کر کے چلنا آسان ہو جائے گا۔ جتنا ایمان میں جان ہوگی اعمال عالیشان ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جو مضمون سب سے زیادہ ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان میں بھی تین چیزوں کو مرکزی اہمیت ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ کتنا قرآن میں ایمان بھرا ہوا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کا آغاز ہی ایمان سے ہوتا ہے۔ آپ جب کلام الہی کو شروع کرتے ہیں، چلو آغاز اور اختتام پر ایک مختصر سی نظر ڈال لیجئے کہ کیسے ان کے اندر ایمان ہی ایمان ہے۔
آپ کلام الہی کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا سے قرآن کا آغاز کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو بتائیے یہ ایمان ہے یا نہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں جو الرحمن الرحیم ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی ایمان ہے کہ آپ نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ آپ اس کی ساری صفات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے رب العالمین مانتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا جو رب ہے جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے وہ بڑا مہربان ہے، کیونکہ یاد رکھیے اگر پالنے والا مہربان نہ ہو تو پرورش نہیں ہو سکتی۔ یہ یاد رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے، اگر ماں کے دل میں پیار نہ ہو تو بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ اس لیے قرآن مجید میں پہلے رب العالمین کا لفظ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں سب جہانوں کو پال رہا ہوں، پھر فوراً بعد ہے الرحمن الرحیم، پالنے والے کا مہربان ہونا مسٹ ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ادروائز پرورش نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، تمہارا پالنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ بھی ایمان ہے۔ مالک یوم الدین، آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ صرف دنیا کا مالک نہیں ہے، وہ آخرت کے دن کا بھی مالک ہے، وہ آج کا بھی مالک ہے، وہ کل کا بھی مالک ہے، جو گزر گیا اس زمانے کا مالک بھی وہی ہے، جو آج ہو رہا ہے یعنی زمانہ حال اس کا مالک بھی وہی ہے، اور جو فیوچر ہے ہمارا آخرت، مالک یوم الدین، آپ کہتے ہیں ہمارے فیوچر کا مالک بھی وہی ہے، جب ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایمان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی آپ قلم کے ساتھ لکھیے اور پھر اس پر غور کیجئے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ بھی ایمان ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں آپ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی ایمان ہے کہ یا اللہ جب تو ہی رب العالمین ہے اور تو الرحمن الرحیم ہے اور دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یا اللہ ہماری سب سے پہلی دعا ہی یہ ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے، ہم رستہ بھی تجھی سے مانگیں گے، کسی اور کے رستے پر کیوں چلیں؟ کسی اور سے رستہ کیوں پوچھے؟ کسی دنیا کے دانشور سے کیوں پوچھے رستہ؟ کسی جن سے، کسی فلاسفر سے اس کی پیروی کیوں کریں؟ کیا اس نے ہماری آنکھیں بنائی ہیں؟ کیا وہ رب العالمین ہے؟ کیا وہ الرحمن الرحیم ہے؟ کیا وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے؟ یا اللہ بنایا ہے تو نے، زمین کا فرش ہمارے نیچے تو نے بچھایا ہے، تیری بنائی ہوئی آکسیجن میں ہم سانس لے رہے ہیں، تیرا بنایا ہوا پانی پی رہے ہیں، ہمارے ماضی کا بھی تو مالک ہے، ہمارے حال کا بھی تو مالک ہے، ہمارے مستقبل کا بھی تو مالک ہے۔ تو اے میرے کریم مالک، جب ہر چیز کا مالک تو ہے اور بندگی تیری کرتے ہیں تو پھر رستہ بھی تو ہی بتا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ بھی ایمان ہے۔ اب یہ تو قرآن کا آغاز ہے، سراسر ایمان سے آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن آپ کے اندر زبردست ایمان کی روح پھونک رہا ہے۔ تو اینڈ میں چلے جائیے قرآن مجید کے بالکل آخر میں، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کو دیکھیے، اس کے معنی پر غور کیجئے، کیا وہ ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے کہ وہ اللہ بے مثال اور یکتا ہے۔ یعنی جیسے قرآن کا سب سے بڑا مضمون ایمان ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام کی ہدایت اور تبلیغ کا بھی سب سے بڑا مضمون ایمان ہے۔
تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو ایمان سکھائیے اور ان کو بتائیے کہ هو اللہ احد۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو قل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان میرے حبیب سے سیکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے وہ سکھا رہے ہیں ایمان کو اس طرح حاصل کرو، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے اور اپنے خیالات کے مطابق اللہ کو نہ مانو۔ قل هو اللہ احد، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی شانیں اور صفات تمہیں بتائیں گے تو میرے نبی سے سیکھو، هو اللہ احد، وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ اللہ بے مثال اور یکتا ہے، اور جیسے میرا نبی بتائے اس طرح ایمان لاؤ۔ تو یہ سورۃ الاخلاص بھی ایمان ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے، تو یہ بھی ایمان ہے۔ لم یلد ولم یولد، کہ عیسائی لوگ، کرسچن جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اولاد مانتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر اور اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور جب بالکل اختتام میں جاتے ہیں آپ قرآن مجید کے تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنی پر غور کریں کہ یہ ایمان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یعنی قرآن کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت اور طاقت تمہیں پناہ نہ دے تو تمہیں کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آپ دعا مانگیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق، اور ہر مخلوق کے اندر جو شر موجود ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ مخلوقات کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ پانی اگر تھوڑا سا ہو، مناسب مقدار میں ہو تو خیر ہے، اگر طوفان کی شکل میں آئے تو پھر، یا آندھیاں، ہوا اگر آرام سے چلے تو خیر ہے، اگر 300-400 کلومیٹر کی رفتار سے کسی خوفناک طوفان کی شکل میں چلے تو پھر تباہی ہے۔ تو یا اللہ جتنی بھی مخلوقات کے اندر شر ہے میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیروں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے بھی یا اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو تکمیل جو ہوتی ہے وہ بھی ایمان پر ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مالک الناس الہ الناس، کہ ساری کائنات کا، سب انسانوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، معبود برحق وہی ہے۔ اور یا اللہ جیسے باقی تمام شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ایک بہت بڑا شر ہے شیطان کا جو مجھے ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے، اس سے بھی میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ تو بات مکمل ہو گئی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی قرآن مجید میں کتنے مضامین ہیں، تو آپ کہیں گے مضامین کی تو گنتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید تو ایک سمندر ہے لامحدود علم کا، ہدایت کا۔ لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ کون سا مضمون ہے اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز پر روشنی ڈالی گئی ہے، تو آپ جواب دیں گے قرآن میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے ایمان، اور ایمان میں بھی 3 چیزوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ باقی ایمان کی شاخیں ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن مرکز ان 3 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور قرآن کو تدبر کے ساتھ باترجمہ پڑھنے کا اللہ تعالی ہمیں شرف عطا فرمائے، اور قرآن سے اللہ تعالی ہمیں ایمان حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔